بہرحال حق و باطل کا تصادم، حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ تو چونکہ آدم کے ساتھ شیطان بھی اترا، شیطان اپنے راستے کو لے کر چلا، آدم اپنے راستے کو لے کر چلے، آدم توحید کو لے کر چلے، شیطان شرک کو لے کر چلا، آدم اللہ کی باتوں کو لے کر چلے، شیطان کفر کی باتوں کو لے کر چلا۔ یہ تصادم، یہ ٹکراؤ، یہ تو جب سے دنیا کا وجود ہوا تبھی سے چل رہا۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائی کہ دنیا کی یونیورسٹیاں اور دنیا کی کالجز اور دنیا دار اور مغربی تہذیب، یورپی کلچر، یہ لوگ جس کو کامیابی کہہ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ میڈیا آج جس کو کامیابی کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ لوگ کس کو کامیابی کہہ رہے ہیں؟ شہرت مل گئی، عزت مل گئی، دولت مل گئی، بہترین قسم کی گاڑی ہے، اعلی قسم کا بنگلہ ہے، اچھے قسم کا موبائل ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے، اعلی درجے کی چیزیں، اعلی درجے کی چیز موبائل کو استعمال کر رہا ہے، وسیع سے وسیع روڈوں پر بہترین قسم کی اپنی گاڑی کو دوڑا رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ ہے عزت، یہ ہے اصل، یہ ہے کامیابی۔ اور جس کو عزت نہیں ملی، جس کو شہرت نہیں ملی، جس کو دولت نہیں ملی، جو ذلیل ہوا، جس کے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس 500 روپے کا موبائل ہے، گھٹیا قسم کی چیز ہے، کہتے ہیں ذلیل آدمی ہے، اسے کامیابی کیا ملی دنیا میں، یہ ناکام انسان ہے۔ یہ بول اتنے بولے گئے کہ علمان الحفیظ مسلمان بھی اسی کو سمجھنے لگا۔ ہر مسلم کا ذہن آپ دیکھ لیجئے، آج کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر کے پوچھ لیا جائے، ہم بھی یہی کہتے کہ روڈ پر دوڑنے والی بہترین قسم کی گاڑی جس کے پاس ہو، اعلیٰ درجے کا موبائل اپنے ہاتھ میں ہو، شاندار کپڑوں میں زندگی گزرتی ہو، اونچے درجے کا اس کا مکان ہو، شہرت اور عزت ہو، دولت کے نقشے ہو، یہ عزت والا، یہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں وہ ناکام ہوا۔ میرا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے بول ہیں، یہ کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے دلوں پر اس آیت کو لکھ کر لے جاؤ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک آیت، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے جس کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ چاہے غریبی ہے، چاہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑی کی شکلیں نہیں ہیں، گاڑی کا نظام نہیں ہے، اونچے درجے کا بنگلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا اس کے پاس ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اور جس کو تم نے کامیابی سمجھی تھی، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جس کو تم نے کامیابی سمجھی یہ دھوکے کا سامان، یہ مکری کا جالا، یہ ٹوٹنے والا مکری کا جالا، یہ دھوکے کا سامان، یہ مچھر کا پر، یہ اللہ کہہ رہا ہے مکری کا جالا، مچھر کا پل، دھوکے کا سامان۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہم سے غداری کرے، جس کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہم سے غداری کرے، اسے دھوکہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دولت کو، جس مقام کو، جس منصب کو، جس عہدے کو ہم نے اپنا سمجھا تھا وہ ہم سے دھوکہ کیا، اور کیسے دھوکہ کرتا ہے؟ مرتے وقت سب چھوڑ چھاڑ کر ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دھوکے کا سامان نہیں تو اور کیا ہوا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں،
دنیا میں اللہ کے لیے جینے والا اور اللہ کے لیے مرنے والا وہ مر کر بھی زندہ ہوا کرتا ہے، اور جو حکومتوں کے لیے جیتا ہے، حکومتوں کے لیے مرتا ہے، وہ زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے ختم ہوئے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کل کی جو تاریخ 10ویں محرم آ رہی ہے، یہ محرم کیا ہے؟ یہ محرم ہے کیا؟ یہ اسلامی مہینے کی ابتدا، یہ اسلامی مہینے کی ابتدا، لیکن مسلمانوں کو اسلامی مہینے کی ابتدا پر جو خوشیاں نہیں ہوتی، وہ عیسائی مہینے کی ابتدا پر خوشیاں ہوتی ہیں۔ جنوری کی ابتدا پر بڑی خوشیاں، محرم کی ابتدا پر کوئی خوشی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا عیسائیت کی تاریخ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی، اس لیے کہ وہ شمسی تاریخ ہے جو سورج سے چلنے والی، اور آفتاب بھی تو اللہ ہی کا ہے، تو اس پر بننے والی تاریخ بھی اللہ ہی کی ہوگی، اور چاند بھی اللہ ہی کا ہے، اور مسلمانوں کی یہ تاریخ ہجری یہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہجری کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، ہمیں اس پر جتنی خوشی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کا عالم یہ ہے کہ جب 21ویں سن کی ابتدا ہو رہی ہے تو ناچ گان نظر آ رہا ہے، کودنا نظر آ رہا ہے۔ دسمبر کے اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جنوری کی بدایا میں کیا ہو رہا ہے؟ جنوری کی ابتدا میں جب نیا سال منایا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گان، ہوٹلوں میں روم بک کرا کر اجنبی عورتوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی گزارنا، شراب پینا، ناچنا اور کودنا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے تو حق کا ظہور، حق کی طاقت، حق کے لیے قربانی دینا، اپنے جان کو نچھاور کر دینا، اپنے جان کی بوتیاں کرا دینا، اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو جانا کہ ساری کائنات ان پر رو رہی ہو، اور وہ یوں کہہ کر جا رہے ہیں کہ ہم مر کر بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ بتائیے، جس تاریخ کی ابتدا میں ناچنا اور کودنا ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں شراب کے دور ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں زنا کے دروازے ہو، جس تاریخ کی ابتدا میں بغاوتیں ہو، وہ 21ویں تاریخ بہتر ہے یا وہ تاریخ بہتر ہے جس میں اللہ کی یادوں کے لیے آنکھ کھولی جا رہی ہو، آنکھ کھلوائی جا رہی ہو، اللہ جل شانہ کے احکامات کو یاد دلایا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یاد دلایا جا رہا ہو؟ اور پھر عجیب ہے، عجیب مسئلہ ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر۔ محرم الحرام شروع ہوا تو حضرت حسین کی قربانی یاد دلا رہا ہے، اور ذی الحجہ جب ختم ہو رہا ہے تو حضرت اسماعیل کی قربانی یاد دلا رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، عزت قربان کرنا پڑے، دولت قربان کرنا پڑے، اولاد قربان کرنا پڑے، جو قربان کرنا پڑے وہ تمام کو قربان کیا جائے، لیکن میری شریعت قربان نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قربان نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون نہیں جانتا؟ عرب کی زمین پر حسن اور حسین کا نام سب سے پہلے انہی دو بچوں کا رکھا گیا۔ تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ملتا۔ حسن و حسین عرب میں نام تھا ہی نہیں، سب سے پہلے حسن و حسین نبی کے نواسوں کا نام رکھا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب نے پوچھا، بیٹی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب۔ حرب کا معنی شجاع، بہادر، چونکہ حضرت علی بھی بڑے بہادر تھے۔ فرمایا حرب نام رکھا؟ فرمایا نہیں، بیٹے کا نام حسن رکھو۔ 11 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا جنم لیتا ہے، بیٹی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب، شجاع، بہادر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ اللہ کے حبیب نے عرب میں سب سے پہلے اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا اور حسین رکھا۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے
ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، روایت نہیں ہے، نکتہ لکھا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھ کر کے اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ قربان تو ہو جائیں گے لیکن میری شریعت کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے دنیا سے جائیں گے، حسن سے حسن بنا کر کے جائیں گے، بہتر سے بہتر بنا کر کے جائیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جب بھی قربانی کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب نے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کو۔ احد کا میدان ہے اور میدان بدر کا میدان ہے، یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، غزوۃ البدر، جو سن ہجری 2 میں ہو رہا ہے۔ مکہ والوں کی طرف سے 3 بہادر نکلے، ولید، عتبہ اور شیبہ، 3 بہادر نکلے اور اعلان کیا کہ تمہارے اندر سے 3 بہادر آ جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ یا عمی، میرے چچا آپ چلیے۔ قم یا علی، علی آپ چلیے۔ قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ آپ چلیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہے، علی آپ کے چچا زاد بھائی ہے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندانی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ضرورت پڑنے پر سب سے پہلے معرکہ، اسلام کا سب سے پہلا میدان، اس کے اندر اپنے ہی خاندان والوں کو بھیجا، کہا کہ کل کو کوئی نبی پر یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ اپنی جان کو بچا رہا تھا اور دوسروں کو قربان کروا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خاندان کی قربانی دی۔ حسن کی زندگی دیکھ لیجئے، عورت نے زہر دے کر مار دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے چلے ہیں۔ مجھے اس وقت قصہ نہیں سنانا ہے، قصے سن سن کر ہم سنی بن چکے ہیں، بلکہ سن ہو چکے ہیں، اب تو اتنے سن ہو چکے ہیں کہ اب ان قصوں کا اثر ہم پر کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمیں قصہ نہیں سنانا ہے، مجھے یہ صرف سنانا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ اس کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں، جس انداز سے آپ کی قربانی، اگرچہ 10ویں محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ 10ویں محرم کو تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اتارا تھا۔ 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یہ سیلاب میں بچ کر کے کنارے پر لگی تھی۔ اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن فرعون سے نجات پائی تھی اور فرعون دریا میں غرق ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آئی، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی تاریخوں میں 10ویں محرم میں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور اللہ کے وہاں جا پہنچتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ